الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس کے فرض ہونے کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے۔ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی تاکید سے ارشاد فرمایا ہے۔ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو نماز کو قضا کر دیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسا علم عطا کیا ہے کہ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ اے ابو ذر، میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نماز کو قضا کر دیا کریں گے۔ چھوڑنے کا نہیں فرمایا کہ چھوڑ دیا کریں گے، وہ تو الگ ہے، جو قضا کر دیا کریں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نمازوں کو قضا کر دیں گے۔ اے ابو ذر، تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا، پھر اسے اگر اس کے وقت مر ادا کیا جائے، یعنی تم نے ادا کر لی اور اس کے وقت کے اندر ہی امام آیا، اس نے جماعت کروائی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے، ورنہ تم نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا ایک حکم ارشاد فرما دیا کہ ابو ذر، کچھ لوگ آئیں گے جو نمازوں کو قضا کریں گے، تاخیر سے ادا کیا کریں گے، تم اپنی نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اور اگر وقت کے اندر پھر جماعت مل جائے تو جماعت کے ساتھ مل کر اس کو ادا کر لینا، وہ فرض تمہارے ادا ہو گئے، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص اکیلا نماز ادا کر لیتا ہے، بعد میں جماعت ہوتی ہے، تو کیا اس جماعت کے ساتھ وہ بندہ نماز ادا دوبارہ کر سکتا ہے یا نہیں ادا کر سکتا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے فرض ادا ہو گئے۔ اب اگر وہ ادا کر سکتا ہے تو وہ دو نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، وہ ہے ظہر کی اور عشاء کی۔ یہ اگر وہ پہلے نماز ادا کر چکا، بعد میں جماعت ہوئی، تو اب جماعت کے ساتھ مل کے وہ دوبارہ ادا کرے گا، لیکن نفل ہوں گے، نفلوں کی نیت سے ادا کرے گا۔ فجر، عصر اور مغرب کی نماز کو اگر پہلے ادا کر لیا جائے پھر جماعت ہو تو یہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر ان کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نوافل ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فجر کی نماز جب اذان ہو جائے تب سے لے کر سورج نکلنے تک نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے۔ تو اگر کسی نے نماز فجر کے فرض کو پہلے ادا کر لیا، بعد میں جماعت ہوئی، تو وہ جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا، جو اس نے ادا کر لی وہ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کا حکم ہے کہ نماز عصر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ اب جس نے نماز عصر اپنی پڑھ لی، بعد میں جماعت ہوئی، تو پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا۔ مغرب کی نماز کو بھی اگر کسی نے پہلے ادا کر لیا، جماعت بعد میں ہوئی، تو وہ جماعت کے ساتھ نوافل کی نیت کر کے ادا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ اس کی 3 رکعتیں ہیں اور نوافل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، یا 2 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں، لہٰذا اب وہ بندہ مغرب کی نماز کو ادا دوبارہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ظہر اور عشاء کی نماز یہ ایسی نمازیں ہیں کہ جن کے اندر بندہ اگر پہلے ادا کر لے تو پھر بعد میں جماعت کے ساتھ بھی مل کر ادا کر سکتا ہے، لیکن نفلوں کی نیت کر کے۔ یہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ابو ذر، تو اپنی نماز کو وقت میں ادا کر لینا، کیونکہ بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ سستی سے کریں گے، وہ غفلت کریں گے، وہ نمازوں کو قضا کر کے ادا کریں گے، تو تم اپنی نماز کو کبھی قضا نہ ہونے دینا،
یہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبق تھا، تاکید تھی۔ میں اور آپ غور کریں کہ کتنی نمازیں قضا کر لیتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی کام کی وجہ سے، کبھی کسی مصروفیت کی وجہ سے پڑھتے بھی ہیں، لیکن قضا کر کے پھر ہم کہتے ہیں کہ پڑھ تو لی، چاہے قضا کر لی۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ابو ذر اپنی نماز کو وقت میں ہی ادا کرنا، اپنی نماز کی حفاظت کر لینا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر امام اتنی تاخیر سے نماز ادا کرے کہ وہ مکروہ وقت میں نماز چلے جانے کا خدشہ ہو یا وقت کے ختم ہو جانے کا خدشہ ہو، تو اس سے پہلے بندہ اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ نماز کو قضا نہ ہونے دے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنی تو ہے، لیٹ کیا اور دیر سے کیا ادا کرنا، وقت پر ہی ادا کی جائے تو اسی ادا کا لطف اور مزہ ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔